پہلی بات، پانی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہتا رہے تو صاف رہتا ہے۔ کسی ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ حرکت اور عمل سے انسانی زندگی میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تھک کر بیٹھ جانا یا بیکار پڑے رہنا انسان کے لیے مناسب نہیں۔ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اسی لیے زندگی کا سفر جاری ہے اور اسی میں جینے کا اصل مزہ ہے۔ ذیل کی نظم میں اسی خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ منشی گوپی ناتھ امن سن 1899 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انٹرنس کا امتحان لکھنؤ سے کامیاب کیا اور تعلیم کے دوران ہی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے۔ اس کی پاداش میں جیل بھی گئے۔ گوپی ناتھ امن نے نظمیں لکھی ہیں۔ قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات ان کی نظموں کے موضوعات ہیں۔ کاروان منزل، عقیدت کے پھول، ربندر ناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت ان کی کتابیں ہیں۔ وہ لکھنؤ کے مشہور اخبار تیج کے نائب مدیر اور ماہانہ آج کل کی مجلس ادارت کے رکن رہے۔ سن 1977 میں انہیں ملکی سطح کا اعزاز پدم بھوشن دیا گیا۔ سن 1983 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے۔ اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے۔ وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نسیل حوادث میں بھی کبھی جو سر۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ بس بغیر طلا تم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔